بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 سے۔ گزشتہ آیت میں کیا فرمایا تھا؟ جب اللہ کی جانب سے ان کے پاس ایک ایسا رسول آیا جو ان کے ہاں موجود یعنی اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں، گویا اس کا علم ہی نہیں تھا ان کو۔ اور پھر کیا جب اللہ کی کتاب انسان کی رہنما نہ ہو، پھر ایک رہنما اس کا جادو ٹونے کرنے والے ہوتے ہیں۔ کتنی ایکوریسی میں پھر کہتا ہوں۔ ابھی یہاں پر لوگوں کو اللہ پر اتنا یقین نہیں ہے کہ میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ پیر پتہ نہیں وہ کھوتا سرکار کے، پتہ نہیں گھوڑے والی سرکار، پتہ نہیں کس والی سرکار، ایسے عجیب و غریب نام بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ اس پر میرا بڑا یقین ہے، مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ احمق آدمی، اللہ پر تیرا یقین ہے، اس پر تیرا یقین ہے جو اسباب کا خلق کرنے والا ہے، جو چیزوں کا علی کل شیء قدیر ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ پھر اللہ کی سزا ہوتی ہے۔ سزا ہوتی ہے کہ جو خدا کے پاس نہیں آتا اس کے در پر پھر وہ انہی ٹھگوں کے پاس جاتا ہے۔ انہوں نے ایسے کتاب خدا پس پش پھینکی جیسے ان کو علم ہی نہیں تھا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس چیز کے پیچھے چل پڑے جو شیطان پڑھ کے ملک سلیمان میں کیا کرتے تھے۔ اور وہ کیا تھا؟ جنتر منتر، جادو ٹونے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا۔ یہ ہوا کیا تھا؟ جب حضرت سلیمان کو موت آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، تو جو بے ایمان طبقہ تھا، جو شیاطین وغیرہ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے جہاں حضرت سلیمان کا تخت تھا اس کے نیچے کچھ جادو ٹونے کی ایسی الٹی سیدھی کتابیں دبا دی، پھر خود ہی کھود کر نکالی اور کہا اب سمجھ میں آئی کہ سلیمان کی طاقت کا راز کیا تھا۔ یہ جادو، سلیمان کیا تھا؟ جادوگر تھا۔ اللہ جادو کو کفر کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ یہ لوگ اس کے پیچھے چلے جو شیاطین کرتے تھے اور وہ کفر تھا۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا۔ یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ غلط بات کو کسی نبی کے گاٹے فٹ کر دیتا کہ انہوں نے یوں کیا تھا، وہ یوں کیا کرتے تھے۔ جیسے آج کے دن بھی لوگ حدیثیں گھڑ رہے ہیں اور اماموں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ آج کے دن 2019 کی مینوفیکچرڈ احادیث بھی ہیں جو بعض اوقات ثواب کے لیے واٹس ایپ پر فارورڈ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ 2019 کی ہے، 2018 میں بھی نہیں تھی۔ یعنی گویا گھڑنے والا خود امام معصوم بنا کھڑا ہے اور وہ آگے فیکٹری چلا رہا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس کو قرآن و حدیث میں سے اپنی مرضی کی بھی یہ بات ملی نہیں ہے تو اس نے خود ہی غریب نے محنت کر کے امام کا نام لے کے آگے فارورڈ کر۔ یہ شیاطین کا کام تھا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو بری کیا، فرمایا سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، شیاطین کفر کرتے تھے، لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، جادو سکھاتے تھے۔ اور وہ چیز کہ جو 2 فرشتوں پر نازل ہوئی تھی شہر بابل میں، اور ان فرشتوں کا نام کیا تھا؟ ہاروت اور ماروت۔ جو فرشتوں پہ نازل ہوا تھا وہ جادو نہیں تھا، یاد رکھیے، اس کا لیے اللہ نے جادو نہیں کہا۔ وما انزل، اور وہ کہ جو فرشتوں پر نازل ہوا تھا، اللہ جادو نازل نہیں کرتا۔ جب یہ ان حرکات کی کثرت ہو گئی تو اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا
اور کہا کہ تم وہاں کے لوگوں کو اس جادو کا توڑ سکھاؤ، اس دھوکے کا توڑ سکھاؤ۔ تو اب جب وہ فرشتے کسی کو سکھانے لگتے تھے تو اس سے کہتے تھے یہ جو تجھے سکھا رہے، ظاہر جب سکھانا ہے کہ یہ جادو یہ کرتے کیسے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے، تو اس کا جب توڑ سکھانا ہے تو ایکچوئل چیز بھی بتائی جائے گی۔ مثلا کسی کو اگر سکھانا ہو کہ تالا کیسے، چابی تالا کیسے کھولتی ہے، تو تو بغیر چابی کے بھی تالا اگر کھولنا چاہے تو کیسے، اس کو سارا تالے کا میکینزم جو ہوتا ہے وہ سکھایا جاتا ہے۔ اگر تیرے پاس چابی نہ ہو تو تو تالا کیسے کھولے گا، چابی کیا کام کرتی ہے، وہ سارا سسٹم اس کو بتایا جاتا ہے، تو پھر وہ چابی کا کام کسی تار سے بھی لے لیتا ہے کہ جو چابی نہیں تھی۔ تو فرشتوں نے جادو کا توڑ سکھایا، نہ کہ جادو سکھایا، لیکن وہ توڑ میں وہ اصلی بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ چکر کیا ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ دونوں فرشتے کسی کو بھی وہ تعلیم نہیں دیتے تھے مگر پہلے اسے کہتے تھے یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، کفر نہ کرنا۔ یعنی تجھے سکھا رہے ہیں کہ اگر مثلا مثال دے رہا ہوں کہ اگر کہیں کسی گھر میں آگ لگ جائے اور وہاں تالا لگا ہوا اور چابی نہ اور اندر لوگ جل رہے ہوں تو تو نے کیسے بغیر چابی کے تالا کھولنا ہے۔ اس لیے نہیں سکھا رہے کہ تو چوریاں کرنا شروع ہو جائے لوگوں کے گھروں میں گھس کر، یہ فرشتوں نے کہا تھا، یہ سکھا رہے ہیں کفر نہ کرنا۔ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اوپن دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے سنگ دل محبوب قدموں میں، یعنی جادو کراؤ، سنگ دل محبوب کو قدموں میں لاؤ، اور ملت جناب وہ بڑے شوق سے جادو ٹونے کروانے کے لیے جا رہی ہوتی ہے اور قسمیں اٹھائے تو قرآن کی اٹھاتی، ٹھیک ہے، لکھا ہوا میں کالا جادو کرتا ہوں، میں پتہ نہیں کون سے کلر کا جادو کرتا ہوں، جا رہے سنگ دل محبوب کو اپنے قدموں میں لانے کے لیے، اور وہ پیسے کھا 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 کے پتہ نہیں کیا کرتے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔